في هذه الصلاة وفي كل صلاة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند الصلوات اس بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات نعرہ تکبیر بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک زبان نماز تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائے اجازت ہے جی روکی شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ ولا آدائهم من یوم عداوتهم الى یوم الدین بے شمار خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند دعا ہے میرے محسنین کی بانیان کی یہ صف نظام کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مجھے بتایا گیا ہے کہ جن احباب کے زیر انتظام یہ مجلس ہے ان کی یہ پہلی کاوش ہے پہلی کاوش ہی اتنی روحانیت والی ہے سیدہ اس میں مزید خیرات عطا اتنے صاحبان ولا وعدہ صف ودا میں موجود ہیں کہ اب مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں سیدہ کلال قدم قدم بیاض ریاضی جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں پاکستان غیر پاکستان سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں شرف قبولیت عطا صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے چونکہ دین جماعت ثانی ہے اور بخل ٹھہرے گا اگر میں اپنے سے پہلے پڑھنے والے اپنے محسن بطاہ آل محمد کی تعریف نہ کروں بہت ہی بہترین خطاب بہت ہی اور ضرورت ہے ان چیزوں کی ممبر میں میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ میرے لیے بھی راستہ کھولا میں پڑھنا تو کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن اب میں کچھ اور پڑھوں کوشش کروں گا کہ جتنے لمحے اس بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں میرے الفاظ کا قبلہ و محور تحریر سیدہ سے اڑنے والی مٹی کے وہ ذرے ہوں کہ جن سے تیمم کر کے چلنے والی ہوا سے کائنات کو سانس لینے کی اجازت ہو کیا بات امام حسین جو ہاتھ اٹھا کر کسی دروازے کا محتاج ہوں میں شکر گزار بہت مہربان اتنے زیرک حضرات سکلین بھائی جملہ میں انکل جی پہلا کہنے جا رہا ہوں ساکلے والوں میرے حصے کی مجلس اس ایک جملے میں بند ہے اگلا سفر میں نے آپ کی مغدت کے سہارے کرنا ہے میرے حصے کی تسکین اسی ایک فکرے میں مکمل ہو جائے گی کسے کہتے ہیں فاطمہ الزہرا کسے کہتے ہیں حجت اللہ علی المعصومین صدر کی قیمت کرو تو جملہ کہوں کسے کہتے ہیں حقدار تعظیم رسول خدا امام حسین آپ کو سلام تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دے گا میرے لیے منزل آسان ہے کوئی ذاکری دعویٰ نہیں ہے مجھے
خیرات لینی ہے اور سبق سنانا ہے. اچھے نمبر دے دیں گے تو آگے بھی سفر چلتا رہے گا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کسے کہتے ہیں حقدار تعظیم رسول خدا. سانگلے والوں صدر جانے اور سیدہ جانے 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان پر جس کے لیے جھکنا واجب اسے اللہ کہتے ہیں, جس کے لیے اٹھنا واجب اسے فاطمہ ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلام. پیچھے والے احباب ہاتھ اٹھایا کریں, پتہ چلے آپ میرے اپنے بیٹھے ہوئے. امام حسین آپ کو سلام. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. کیا روح پرور ماحول ہے یار. سکلین بھائی جب تک جیوں گا آپ کو دعائیں دوں گا. اتنے پیارے ماحول میں مجھے کھڑا کر دیا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان پر جس کے لیے جھکنا واجب. ہاں, اللہ ہونے کی یہی تو دلیل ہے کہ محمد جسے جھک جائے. سطر تھی جو سر سے گزر گئی. امام حسین کو بھی سلام. ہاں ہاں, 2 روٹیاں دینے والا اللہ نہیں ہوتا. بے اولادوں کو اولاد دینے والا اللہ نہیں ہوتا. بے گھروں کو گھر دے دینے والا اللہ نہیں ہوتا. اللہ ہوتا ہی وہ ہے جسے محمد جھک جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین کو بھی سلامت رکھے. ہاں ہاں, 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان پر جس کے لیے جھکنا واجب اسے اللہ کہتے ہیں, اور جس کے لیے اٹھنا واجب اسے سیدہ کہتے ہیں. 85% کاروان نے اس جملے پہ مجھے خیرات دی ہے. 15% بندے رہ گئے ہیں. اگلے جملے پہ قبلہ خطیب ہوتا ہی وہ ہے جس کی ہر سامنے پہ نظر ہو. میں دیکھ رہا ہوں 15% شاید کسی سوچ میں یا میرے پہنچانے میں کمی رہے گی. دعا فرمائیے گا. سفید ریش ہے آپ کی باپ کے برابر ہے. دعا چاہیے سفید داڑیوں سے. اور یہ ہم اثر میرا ساتھ دیں گے. اللہ کے لیے جھکتا ہے رسول, سیدہ کے لیے اٹھتا ہے رسول. اب اللہ کرے زبان کو بولے جس کا بولنا سیدہ کو اچھا لگتا ہے. نہ کسی غیر کی داد چاہیے, نہ کسی غیر کی توجہ. اللہ کے لیے جھکتا ہے رسول, سیدہ کے لیے اٹھتا ہے رسول. اس کا مطلب یہ ہے محمد کی نگاہ میں اللہ کے آگے جھکنا, بطول کے لیے اٹھنا دونوں برابر ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے حسین کے روضے پہ بس. کیا بات ہے. میں سیدہ کے آپ سارے ولایت کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب ہے. ہاں ہاں, 4 مصرے پڑھو. میں نے پہلے کہا میرا سارا پروگرام ہی دھرے کا دھرا رہ گیا. سوچ کے آیا, بات ہی کسی اور دھرے پہ چل پڑی. قوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج. امام حسین فارمیلٹی والی داد لے کے حسین کی ماں نے ذاکر بنایا ہی نہیں. 5 منٹ پڑھوں گا لیکن ستھرا پڑھوں گا. اتنا پڑھوں گا جتنا آپ چاہیں گے. لمبا پڑھنے کا مجھے شوق ہی نہیں. نہ میں نے ایسی ذاکری, ایسی کتابت, ایسی نوکری مولا سے مانگی ہے کہ میں سامعین کے ذہنوں پہ بوجھ بن جاؤں. مولا اتنا عطا کر جتنے یہ عزادار حسین سن لے مجھے. لیکن جتنا سنیے گا کم از کم آپ کی موجودگی کا مجھے احساس ہونا چاہیے. قوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج. سانگلے والوں 4تھی سطر دور کی بات ہے, دوسری کی قیمت چاہیے. قوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج, وہ تیرے در پہ کس لیے رکتا ہے فاطمہ. کیا بات ہے. اب بولے وجہ سے بولنے کا حق تھا. امام حسین کو میں سلامت رکھے. قوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج. تیرا ہاتھ یہاں سے یہاں نہ آیا, مجھے بی بی نے خیرات ہی کیا عطا کی ہے. قوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج, وہ تیرے در پہ کس لیے رکتا ہے فاطمہ, اور تیرے سوا کسی کا مؤدب نہیں رسول. یہی دلیل ہے کہ تو یکتا ہے فاطمہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین, امام حسین آپ کو سلام. امام حسین آپ کو سلام. کائنات کی ملکہ آپ کو سلام. تہہ دل سے شکر گزار. جی ہزار دفعہ تیرے سوا کسی کا مؤدب نہیں رسول. یہی دلیل ہے کہ تو یکتا ہے فاطمہ. اللہ اکبر. شخصیت کے ہوتے ہیں 2 حصے.
ایک قول ایک فعل. اب اتنے بولتے ہوئے کھنکتے ہوئے مجمع میں بندہ شرح کرنے بیٹھ جائے نا تو یہ مجمع کی توہین ہے. میری سوچ سے زیادہ آپ میرے نفی کے سفر ہے، پھر بات کیوں کھولوں؟ اور کھلی ہوئی بات تو ساری سن لیتے ہیں، راز کی بات تو رازدار ہی سنتا ہے نا. شخصیت کے ہوتے ہیں دو حصے، ایک قول ایک فعل. صدر کہوں میرے مصطفیٰ کا قول بھی اللہ کا قول ہے. احسان کرے گا وہ بندہ جو آپ میرے ساتھ بولے گا. میرے نبی کا قول بھی اللہ کا قول ہے، میرے نبی کا فعل بھی اللہ کا فعل ہے. چلو میں قرآن کی دونوں آیتیں پڑھ دیتا ہوں، قول کے لیے بھی فعل کے لیے بھی. قول کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اب زمانہ جو ترجمہ کرے کرتا رہے، مجھے جو فقیر کی بارگاہ سے خیرات ملی میں نے تو وہی پڑھنی ہے. اللہ کہہ یہی رہا ہے میرا محمد جو بولتا ہے بس وہی ہے. آئے آئے جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں. امام حسین تمہیں سلامت رکھے، جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں. سیدہ تمہیں حصار ولایت کریں کہ مصطفیٰ جو بولتا ہے وہ وہی ہے. اور فعل کے لیے بھی اللہ قرآن میں آیت پیش کر رہا، سورہ احزاب پڑھ لیجئے گا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرے مصطفیٰ کنکریاں تو نے نہیں ماری، میں نے ماری. سے پہنچ گئے ہیں جوانوں سے تو مجھے امید ہونی چاہیے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. یعنی آپ چونکہ درس و تدریس سے متعلق رہے ہیں، بات کا لطف لیجئے گا. قول بھی رسول کا قول اللہ کا قول ہے، مصطفیٰ کا فعل بھی اللہ کا فعل ہے. اس کا مطلب یہ ہے محمد کسی کو کچھ دے تو اللہ دیتا ہے، محمد کسی سے کچھ لے تو اللہ دیتا ہے، محمد کسی کو بھلائے تو اللہ بلاتا ہے، محمد کسی کو اٹھائے تو اللہ اٹھاتا ہے، محمد کسی پہ رحمت کرے تو اللہ کرتا ہے، محمد کسی پہ لعنت کرے تو اللہ. بولنا داد کہاں لے جاؤ گے؟ سیدہ تمہیں سلامت رکھے، کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. یعنی میرا نبی جو کرتا ہے سانگنے والا وہ اللہ کرتا ہے. ٹوٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے بچے. نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا گاتا ہوں، علی کا کھاتا ہوں علی کا گاتا ہوں. کوئی بولے تو بھی بسم اللہ، کوئی نہ بولے تو بھی بسم اللہ، کوئی بلائے تو بھی کہوں گا، کوئی نہ بلائے تو بھی کہوں گا. سن بطول کسے کہتے ہیں؟ جس کی تعظیم کے لیے محمد کے روپ میں اللہ کھڑا ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. دل ہے آج میں مجلس پڑھ کے جب امام حسین آپ کو سلامت، جس کی تعظیم کے لیے محمد کے روپ میں اللہ کھڑا ہو جائے اس معظمہ کو فاطمہ کہتے ہیں. تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا سنیں، تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ اپنی طرف سے کہوں تو اتنا کہوں گا نا جتنی میری اوقات ہے، جتنی میرے ذہن کی رسائی ہے. تو معصوم کے دروازے پہ چلتے ہیں نا، مولا فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ اب احساس ہے ہر علی والے کے لیے، سنبھالنا خدا کے لیے. تیرے چھٹے امام مسکرا کے فرماتے ہیں زمانے والا یاد رکھنا جو ازل سے بھی پہلے. کیا بات ہے، آپ پہنچے میں کہتا ہوا. سیدہ تمہیں سلامت رکھے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا حوالہ مانگ لو گے، نہ دکھاؤں کعبہ کی دیوار تک تیرا مجرم ہو. کیمرے کی آنکھ مجھے ریکارڈ کر رہی ہے، ہر ممبر پہ ذمہ داری نبھاتا ہوں. میرے ممبر چھوڑنے کے بعد کوئی بندہ میرے بانیان کو پریشان نہ کرے. جس نے بات کرنی ہو ان سے میرا واٹس ایپ نمبر لیجئے گا، مجھے میسج کیجئے گا. میں کتاب کا واٹس ایپ اسکرین شاٹ نہ سینڈ کروں، جو چھوٹے کی سزا ہو میری. آواز بچا کے گھر لے جا، پھر تو جانا اور مخدومیں کون ہے جانے. میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا. چھٹے مولا فرمانے ہیں جو ازل سے بھی پہلے اپنے محبوں کو نارے جہنم سے چھڑا چکی ہو اسے فاطمہ ہے. بولنا بولنا اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت، جو ازل سے بھی پہلے، ہاں ازل سے بھی پہلے اپنے محبوں کو نارے جہنم سے چھڑا چکی اسے فاطمہ کہتے ہیں. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. آگے چلے یا کافی ہو گیا؟ چلے آگے. قرآن میں آیت روز پڑھتے ہو نا، ہر نماز میں پڑھتے ہو اِنَّا أَنزَلْنَا والی سورت پڑھتے ہو، اور اس میں آیت بھی پڑھتے ہو وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ پڑھتے ہو نا. تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر
القدر کیا ہے؟ اور واقعی ہمیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ امام حسین تمہیں جہاں اللہ کہتے کہ تمہیں کیا خبر؟ ہائے 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 کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن ہے، آل محمد کا ذکر ہے، 14 کی کچہری ہے۔ اپنی طرف سے کہوں تو مجمع کا حق کے اٹھا کے دیوار پہ دے مارا۔ بات میں معصوم کی کرنے جا رہا ہوں اور کوئی بندہ چپ رہ گیا، پھر ہو جانے اور سیدہ جانے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تیرے 5ویں مولا سے پوچھا گیا، مولا لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کے ادراک کا مطلب کیا ہے؟ جو جواب میرے مولا نے دیا وہ سنو۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں سجود سرور کی زندگی کا حصول کیا ہے؟ سجود سرور کی زندگی کا حصول کیا ہے؟ جہاں میں وحدت کے اس جہاں میں نزول کیا ہے؟ یہی تو ادراک لیلۃ القدر کا ہے مطلب۔ خدا کے غیروں کو کیا خبر کے بدل کیا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلام، خدا کے غیروں کو کیا خبر کے بدول کیا ہے؟ میں شکر گزار ہوں بھائی جان، خدا کے غیروں کو کیا خبر کے بدول کیا ہے؟ جو چیزیں آپ نے مصائب میں سنی ہوئی ہے نا، میرا دل ہے آج میں وہ تمہیں فضائل میں سنا دوں۔ ابھی آپ جناب سام بن نوح کا لگایا ہوا بات سن رہے تھے، میرا دل ہے میں تمہیں بتاؤں کہ بی بی نے اس بات کی وکالت میں اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے کس انداز سے گھر سے دربار تک گئی ہے فضائل کی بات، ہے فضائل کی بات۔ ذرا فضائل کے انداز میں سننے کی کوشش کیجیے گا، روکوں گا نہیں، جیسے دل کرے بات کیجیے، لیکن ہے فضائل کی سطح۔ کس پروٹوکول سے رسول کی بیٹی گھر سے دربار تک گئی، کس عزت سے گئی؟ یہ نہیں بس گئی اور آ گئی، پورا اہتمام ہے، پورا انتظام ہے۔ اللہ نے بطول کے چلنے کا انتظام کیا کیا، اہتمام کیا کیا، انصرام کیا کیا، کیسے رسول کی بیٹی نے پہلا قدم اٹھایا، کیسے رسول کی بیٹی دربار تک پہنچی، پھر ہوا کیا، وہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھو۔ اور میں پہلا فکرہ جناب کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جب رسول کی بیٹی کو پتہ لگا نا میری جاگیر پہ قبضہ ہو گیا، ابھی فضائل کی بات ہے، رسول کی سیدہ بیٹی کو پتہ لگا نا میری جاگیر پہ قبضہ ہو گیا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ امامہ رسالت کو سیدہ نے سر پہ رکھا۔ میں پروٹوکول آف بطول پڑھنے جا رہا ہوں، سیدہ کا پروٹوکول پڑھنے جا رہا ہوں۔ رسول کے امامہ کو سر پہ رکھا، ذرا آنسوں کے تلاطم کو میرے چاند روکیے گا۔ مومن کی عظمت یہی ہے کہ فضائل میں معراج ہوتی ہے جب آنسو آ جائے، لیکن ذرا روکیے گا اپنے آپ کو، مجھے کچھ سفر کرنا ہے۔ امامہ رسالت کو سیدہ نے سر پہ رکھا، رسول کے عصا کو ہاتھ میں لیا، ایک ہاتھ میں رسول کی تسبیح کو پکڑا، یعنی فکرہ بدل دوں، محمد کا باطن محمد کا ظاہر بن کے چل پڑی۔ پہلے یہ سیدہ کا پروٹوکول آپ نے سنا ہو تو بے شک رخ بدل کے بیٹھ جائیے گا، میری مصلی پہ مانگے ہوئے خیرات، محمد کا باطن محمد کا ظاہر بن کر چل پڑی۔ اور جب سیدہ چلی تو پہلے بی بی نے آواز دی، یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت، اے نبوت کے اہل لوگوں، ادنو منی، میں سطر کہہ گیا اور آپ رہ گئے۔ بطول نے فرمایا ادنو منی، ادنو منی، میرے قریب آؤ۔ میری تو کوشش ہے کہ میرے کہنے سے پہلے آپ پہنچ جائیں۔ بطول نے فرمایا یا اہل بیت النبوہ ادنو منی، میرے قریب آؤ۔ بالکل یہ وہی لہجہ نہیں جو شب معراج پردے سے آ رہی تھی آواز، یا محمد ادنو منی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تیرے چھونے کے کیا کہنے، تیرے پہنچنے کے کیا کہنے، تیرے انداز سماعت کے کیا کہنے۔ میرا چاند سمجھ آ رہی ہے نا بیٹا، امام حسین بیٹا سمجھ آ رہی ہے نا، یہ 3 بچے مجھے سب سے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، اگر یہ پہنچ گئے، یہ میرا چاند پہنچ گیا، سمجھو کا پورا مجمع پہنچ گیا ہے۔ بطول کی آواز یا اہل بیت النبوہ ادنو منی، اے
اہل بیت نبوت میرے قریب آؤ. سگلین بھائی سطر کی قیمت نہ ملی تو خدا کی قسم یہاں سے سیدھا میں نے سکھر جا کے مجلس پڑھنی ہے, سکھر تک دل میں دکھ لے کے جاؤں گا. پھر سامنے اتنا پیارا ذہین فتین مجمع معرفت سننے والا اور فکرہ زمین پہ چلا گیا. سیدہ کی ایک آواز کے نتیجے میں کسی طرف سے اللہ کی بلندی علی بن کے نکلی. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھائے, ہاتھ اٹھائے گا تو پھر بات بنے گی نا. جو عقیدہ سننے آئے ہیں, جو بندے معراج سننے آئے ہیں, سیدہ کا لال تمہیں سلامت رکھے. سیدہ نے ایک آواز دی, جا اہل بیت نبوہ ادنو منی. 4 روپیہ پڑھ کے تمہیں آسمان سے ٹکرانے کا ہنر بی بی نے مجھے بڑا عطا کیا ہے, جب چاہوں گا تم سے داد لے لوں گا. بی بی کی ایک آواز کے نتیجے میں کسی طرف سے اللہ کی بلندی علی بن کے نکلی, کسی طرف سے اللہ کا حسن حسن بن کے آ گیا. امام حسین آپ کے دسترخوان نہیں جاتا. امام میں ہزار دفعہ کہوں, اسی طرف سے اللہ کی بلندی علی بن کے نکلی, کسی طرف سے اللہ کا حسن حسن بن کے آ گیا. جملہ سنیے گا, کسی طرف سے اللہ کا مزاج حسین بن کے آ گیا. صدقے جاؤں ان تازگیوں کے. بسم اللہ بسم اللہ. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. کسی طرف سے اللہ کی بلندی, کسی طرف سے اللہ کا حسن, کسی طرف سے اللہ کا مزاج. ایک سطر اس سطر کو اور آگے بڑھا دو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کسی طرف سے اللہ کی بلندی, کسی طرف سے اللہ کا حسن, کسی طرف سے اللہ کا مزاج. منظر کیا بنا سہر تطہیر میں. سانگلے والوں دکھ نہ دے کے مجھے بھیج رہا کہ صدر میں نے ہوا میں چھوڑ دی ہے. درمیان میں رسول کی بیٹی ہے, سامنے علی کھڑے ہیں, ایک طرف حسن کھڑے ہیں, ایک طرف حسین کھڑے ہیں. سانگلے والوں اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو جملے کی قیمت نہیں. پروٹوکول سنیے گا سیدہ کا. منظر کیا بنا, درمیان میں حجت اللہ علی المعصومین تھی, سامنے نابا العظیم تھا, ایک طرف قرآن کریم تھا, ایک طرف عزیز الحکیم تھا. پڑھے رسول کی بیٹی کا پروٹوکول. امام حسین آپ کو یہ چمکتے ہوئے چہرے تو میری کمزوری ہے, یہ کھلتے ہوئے چہرے تو میری کمزوری ہے. بسم اللہ. امام حسین آپ کے ریس میں اضافہ فرمائے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. ایک طرف نابا العظیم, ایک طرف قرآن کریم, ایک طرف عزیز الحکیم. چلی رسول کی بیٹی. چلنے سے پہلے بی بی نے پھر آواز دی. پتہ وہ کون سی؟ سطر بدل دو. مقصد محمد نے وحی کے لہجے میں پھر آواز دی. آہا آہا. امام حسین نے جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا. اتنا پیارا معیار سماعت کس ایک دل ہے میرا کتنی دفعہ لو گیا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. ہاں ہاں. مقصد معراج محمد نے وحی کے لہجے میں پھر آواز دی. بی بی فرماتے یا علی. کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب بطور یا علی کے. کس سطر کا تعاقب کروں یار. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. بی بی کی آواز یا علی. میں جانتی ہوں تیرا وار کہرے خدا کی بجلی. نا 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 نا. ان خطبہ میں سے میں نہیں ہوں. کتاب مل گئی پھر اگر سطر میں ضائع کر دوں نا تو آزما اپنی چپ کو میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں. دیکھتا ہوں تیری چپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں, اسی ممبر پہ, اسی جملے پہ یا تو بولے گا یا بی بی نے خیرات ہی نہیں ادا کی. یا علی میں جانتی ہوں تیرا وار کہرے خدا کی بجلی, تیرے رہوار کے سم کی ٹاپ سے اڑنے والی مٹی کے ذرے آسمان کے رخسار پہ چاند اور سورج بن کے چمکتے ہیں. سننے کے عالی ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہرے سے بسم اللہ بسم اللہ. سید آپ کو سلامت. تیرے راہوار کے سم کی ٹاپ سے اڑنے والی مٹی کے ذرے آسمان کے رخسار پہ چاند اور سورج بن کے چمکتے ہیں. یا علی تو میدان کی زینت, تو نقطہ پائے بسم خدا, تو حلتا, تو کولکفا, تو ناصر انبیاء, تو مشکل کشا, تو بسم اللہ کی بات کا نقطہ. یا علی تو میدانوں کی زینت,
बात सुप्रीम कोर्ट में साबित करनी पड़े तो नौकर हाजिर है, डरता डरता मैं किसी के अब्बे से भी नहीं हूँ। सैयदा का लाल तुम्हें इशारे विलायत में रखे, जानी आप मैदान की जीनत, आपका वार कहरे खुदा की बिजली, आपके रहवार के सोम की ताप से उड़ने वाली मट्टी के जर्रे चांद और सूरज बन के चमकते हैं। लेकिन यानी जब आप मैदान में जाते थे, आपके पास तलवार भी होती थी, आपके पास रहवार भी होता था। जुमला सुनिएगा नियाज़ हुसैन, आपके पास तलवार भी होती थी, गहराई देखिएगा फिक्रे की, आपके पास तलवार भी होती थी, आपके पास रहवार। इस जुमले को खसूसियत से रिकॉर्ड करना मेरा चमन और सोशल मीडिया पे फैला देना। आपके पास तलवार भी होती थी, आपके पास रहवार भी होता था, लेकिन यार मुझे देखना, मुझे तलवार की जरूरत है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। जो हाथ उठे अल्लाह करे सैयदा की बारगाह में खाली न जाए, कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे। यानी देख, ना मुझे तलवार की जरूरत, ना मुझे रहवार की जरूरत। बंदा कौन सा है जो अली और वलीउल्लाह पढ़ता था और फिक्रे पे बतूल को सलाम न कर सका? ना मुझे तलवार की जरूरत, ना मुझे रहवार की जरूरत। फिर भी तेरे दुश्मन के नजिस रुख से गलीज नकाब को नोच कर मुबहला से बची हुई लानत का अजाब करने जा रही हूँ। आ मेरी जान दे। से बची हुई लानत का अजाब करने जा रही है। दाद बड़ी दी है, पर इस जुमले पे वहां नहीं पहुंचे जहां लेके जाना चाह रहा। हाँ, अल्लाह ने ऐलान कर रहा, दाद बड़ी दी, तवक्को से ज्यादा दी है, लेकिन वहां नहीं पहुंचे अब जहां ले जाना चाह रहा। बात फिर खोल देते हैं। सैयदा ने ये नहीं कहा कि मैं लानत करने जा रही हूँ। देखो 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 देखो, लानत आप और मैं भी करते हैं, करते नहीं करते? चलो करके दिखाओ। बतूल के दुश्मन पे लानत, जो ना करे उस पर भी लानत, जो करके पछताए उस पर भी लानत, जो पछता के पलट जाए उस पर भी लानत। और ऐसे ही मौके पे मैं भूल ही नहीं सकता, अल्लाह दर्जात बुलंद करे, किबला शहीद अल्लामा नासिर अब्बास साहब के, वो कहा करते थे जो सैयदा के दुश्मन पे लानत करने से पहले एक लम्हा सोचे, लानत पहले उसे पकड़ लेती है। सोशल मीडिया पे बैठ के बकवास करते हो, हम शियों की कब्रें उखाड़ेंगे, फिर उनकी शक्लें कहते नहीं। फेसबुक अकाउंट आपका भी है, मेरा भी है, यूट्यूब आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, सोशल मीडिया आपके पास भी है, मेरे पास भी है, व्हाट्सएप आपका भी है, मेरा भी है। बंदे बकवास करते हैं, हम शियों की कब्रें खोदेंगे, फिर उनकी शक्लें देखेंगे। कीमत करोगे? जाहिलो, तुम हमारी कब्रें खोल तो चुके हो, तेरे पहुंचने के क्या करने, हक अदा करें। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। खुदा की कसम, इस जुमले का शक्ल जो लुत्फ है ना, जिक्र में मेरा हाथ है, हक अदा कर दिया तुमने। तो तुम हमारी कब्रें खोल तो चुके हो। चलो जो नहीं बोले उन तक बात पहुंचाने के लिए, तुमने जनाबे हुजूर बिन अदी की कब्र खोदी नहीं। पढ़ूं या छोड़ दूं? हाँ जी, पढ़ेगा छोड़ दे। इमाम हुसैन में क्यों भैया पढ़ो? बिस्मिल्लाह। तुमने जनाबे हुजूर की कब्र खोदी नहीं?
تم نے دیکھا جو ہی آخری سل ہٹی داڑھی ویسے چمک رہی تھی. فکرہ دادو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا. فارمیلٹی والی داد ہی نہیں چاہیے. جو داد آپ دے چکے ہیں وہ بہت نیچے کی بات ہے. جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں بہت آگے کی سرحد ہے. دیکھنا مجھے. تم نے دیکھا جو ہی آخری سل قبر کی ہٹی داڑھی ویسے چمک رہی تھی, کفن ویسے اجلا تھا, پھولوں کی خوشبو ویسے تازہ تھی. اب جس بندے کو ضرورت ہے علی کی, جس کا ایمان ہے کہ مرنے کے وقت سرحانے کرسی علی کی لگے گی, علی اجازت دیں گے تو ملک الموت نرمی کرے گا, ورنہ یہاں بھی خسارہ وہاں بھی خسارہ. وہ بندہ ضرور بولے کفن ویسے اجلا تھا, پھولوں کی خوشبو ویسے تازہ تھی, داڑھی ویسے چمک رہی تھی, اور عزت والے لوگوں قبر کی مقدس آب و ہوا بتا رہی تھی. ابھی ابھی علی زیارت کروا کے گئے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. امام حسین تم نے جناب حجر کی قبر کھودی ہے نا, دعویٰ تھا نا تمہارا, چیلنج تھا نا ہم شیعوں کی قبریں اکھاڑیں گے, دیکھیں گے ان کی شکلیں. تم نے قبر بھی کھودی, شکل بھی دیکھ لی. اب آپ میری بات کا جواب دیں. دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر. سکلین جی یہ 4 مصرے پڑھ کے میں ممبر چھوڑ دوں, میرے حصے کی مجلس مکمل ہے. دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر, انگشتری وجود پہ رحمت جڑی ہوئی. ایک بار ان کی قبریں بھی کھودو نہ جاہلو جن پر بطول پاک کی لعنت پڑی. پڑی ہوئی, جن پر بطول پاک کی لعنت پڑی ہوئی. اچھا جی, رسول کی بیٹی چلی, پروٹوکول پڑھیں آگے. امام حسین آپ کو سلامت. آؤ آؤ میرا چاہتا, تو نے بڑی تکلیف کی ہے سیدہ, آپ کے لندر دسترخوان عزت جو ممبر شبیر پہ عطا ہوتا ہے وہ کائنات سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. اچھا جی, رسول کی بیٹی چلی, امامہ رسالت سر پہ, ہاتھ میں عصائے محمد کا باطن محمد کا ظاہر بن کے چلی. اب سیدہ چلنے لگی, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے. نہیں پہلے میں جملہ بدل دوں. کائنات قیمت میں لے آؤ, صدر کی سانگلے والوں نہیں قبول کروں گا. محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ کے تمام اسماء الحسنہ کی اصل نے پہلا قدم اٹھایا. آپ پروٹوکول آفیسر ہو نا, آپ کو پتہ پروٹوکول ہوتا کیا ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اللہ کے تمام اسماء الحسنہ کی اصل نے پہلا قدم اٹھایا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کی حمد نے طواف کیا, درود نے رحمت کا سائبان بنایا, حوروں نے آنچل بچھائے. نہ اتنے سستے جملے نہیں ہیں جو میں پڑھتا چلا جاؤں اور تو سنتا چلا جائے. اب میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. حوروں نے آنچل بچھائے, حوریں ہٹ گئی تو فرشتوں نے پر رکھنا شروع کر دیے. ایک ایک فرشتے کے پر پہ بطول قدم رکھتی آ رہی ہیں. ایک ایک فرشتے کے قدم پر پہ قدم بطول کا آتا جا رہا ہے. اب میں فرشتے گننے بیٹھوں تو پھر زندگی کی سانسیں تھوڑی ہیں, فرشتے زیادہ ہیں. چل ایک دو گن کے بتا دیتا ہوں. مثلا پہلے قدم تھا اسرائیل کا, ملک الموت کا, اس پہ بی بی نے قدم رکھا. ملک الموت کا کام کیا ہے؟ زمانے کو موت دیتا ہے. پھر صدر بدل دوں, یہ ملک الموت کے پر پہ بطول کا قدم نہیں تھا, زمانے کی موت پر تھا. جو ہاتھ اٹھائے لگے کسی طرح میں پروٹوکول پڑھنے جا رہا ہوں سیدہ کا. اللہ تمہیں حساب ولایت میں رکھے, تہے دل سے شکر گزار ہوں. یہ زمانے کی موت پہ محمد کی بیٹی کا پہلا قدم آ گیا. اگلا پر تھا حضرت میکائیل کا. میکائیل کا کیا کام ہے؟ زمانے کو رزق دیتا ہے. تو زمانے کو رزق
رزق دینے والے فرشتے کے پر پہ محمد کی بیٹی کا قدم آ کے بتا کے اب زمانے والوں تم جو بھی کھاتے ہو ہمارے قدموں کا صدقہ کھا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. راضی ہو بھیا؟ کائنات کی ملکہ تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. پہلے حوروں نے آنچل بچھائی، پھر فرشتوں نے پر رکھے، حوریں ہٹ گئی، فرشتے ہٹ گئے. پھر پتہ کیا ہوا؟ دھیمے لہجے سے بات کہوں قیمت دو گے پتہ لگے گا. گلے کے زور پہ بولتے ہو، لفظ کی ندرت پہ بولتے ہو. حوریں ہٹ گئی، فرشتے ہٹ گئے، مریم نے اپنی ردا بچھا دی. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. مریم نے اپنی ردا بچھا دی. سکلین بھائی یہ ذکر میں میرا ہاتھ ہے. اب تک کے فکرے کہے میں نے ان کے مزاج کے. اب ایک فکرہ ہے میرے اندر کے ظہیر کا. کہوں گا تو میں ضرور چاہے موت بھی آ جائے، کوئی بولے تو بھی کہوں گا، کوئی نہ بولے تو بھی کہوں گا. حوریں ہٹ گئی، فرشتے ہٹ گئے، مریم ہٹ گئی. پھر کیا ہوا؟ تورات نے اپنے برگ بچھائے. کچھ بندے سوچ میں پڑ گئے، کچھ نفسیں بے ترتیب ہوتی نظر آ رہی ہیں، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں. آئی ڈونٹ کیئر. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. تورات نے اپنے ورق بچھائے، زبور نے اپنی آیتیں رکھی، انجیل نے اپنے سجدے رکھے. پھر کیا ہوا؟ حوریں ہٹ گئی، فرشتے ہٹ گئے، تورات ہٹ گئی، مریم ہٹ گئی، انجیل ہٹ گئی، زبور ہٹ گئی. تو پھر کیا ہوا؟ قرآن کی الحمد نے حقیقت الحمد کو سلام کر دیا. بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. پروٹوکول بڑھاؤ نا سیدہ کا. سیدہ کا نام نہیں سمجھ کرا. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. حقیقت الحمد نے، قرآن کی الحمد نے حقیقت الحمد کو سلام کر دیا. چاچا جی تھک گئے ہو؟ تسی وہ نہیں پیارے جنہیں سارا مجمع پیا. تسی بلندے راسو سے میں چلتا راستہ. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. قرآن کی الحمد نے حقیقت الحمد کو سلام کر دیا. آل عمران نے مستر آل عمران کے ادب میں سر کو جھکا دیا. اب مجھے دکھ ہوا ہے، سطر ضائع کرنے والی نہیں تھی. چلے اگلی پہ چلتے ہیں. قرآن کی الحمد نے حقیقت الحمد کو سلام کر دیا. آل عمران نے مستر آل عمران کے ادب میں سر کو جھکا دیا. المائدہ نے اسرار ولایت علی کی خیرات مانگی. نور نے بطول کا صدقہ اتارا. رحمان نے مرج البحرین کا قصیدہ کہا. سورہ قیامت خاتون قیامت کے عزت کی منتظر بن کے اللہ کے عذابوں کو سمیٹ کے کھڑی ہو گئی. سورہ نازعات نے بطول کے ناز اٹھائے. سورہ دخان نے بطول کا صدقہ اتارا. سورہ رحمان نے سیدہ کا قصیدہ کہا. سورہ طٰہٰ نے درود نچھاور کیا. سورہ یاسین نے بطول کا طواف کرنا شروع کر دیا. اور زمانے والوں اسی انداز سے محمد کی بیٹی مبلغ ولایت علی ہونے کی حیثیت سے چلتے چلتے کائنات کے ذروں کو قدیر کا منبر بناتے بناتے محمد کی بیٹی کا پہلا قدم دربار میں پہنچا. تو پھر کیا ہوا کہ قل یا ایھا الکافرون کے طوق نے بطول کے دشمنوں کو لعنت سے جکڑ دیا. اللہ امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اچھا ایمان سے بتاؤ، بیٹا ہوں تمہارا، گھر کی بات ہے، جتنا پیار بھائی نے انکل نے دیا مجھے، میرا گھر ہے میرا. اب میں یہاں ذاکر نہیں ہوں، میں میزبان وبان نہیں ہوں. ایمان سے بتاؤ یہ جملے تم نے پہلے سنے؟ یہ ترتیب تم نے بطول کی گھر سے لے کے جانے تک کی سنی ہے؟ تو پھر اگلے جملے پہ ایسے بولنا جیسے بولنے کا حق ہے. قل یا ایھا الکافرون کے طوق نے سیدہ کے دشمنوں کو لعنت سے جکڑ دیا. اب منظر تمہارے بچوں کو یاد ہے، میں نے صرف رنگ بھرنا ہے منظر کشی کا. پتہ کیا ہوا تھا؟ ممبر پہ صاحب ممبر بیٹھا ہوا تھا. ممبر پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. تکلفاً بندہ کہہ رہا ہوں اسے. بندہ بیٹھا ہوا تھا، بندہ نما بیٹھا ہوا تھا. بندے جیسا لگتا تھا کہ وہ بندہ ہے، بس بندہ بیٹھا ہوا تھا. سامنے محمد کی بیٹی. بولو یار، امام حسین تمہیں سلام
سے ویسے ہی نکال دیتا ہے. آج یہ باتیں ناصر کو نہ بتائی گئی تو پھر بڑی دیر ہو جائے گی, بڑا وقت لگ جائے گا. صرف ذاکر کا مقصد یہ نہیں کہ پانی سے نیاز لے اور چلتا بنے, یہ ناصر کو کچھ دینا ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا, ان تک ان کی امانت پہنچانی ہے, چاہے ہتھیلی پہ جان رکھنی پڑے. اور میں رکھ کے کھڑا ہوں, یہ فکر کہہ رہا ہوں, اعلان کہہ رہا ہوں. ہاں, سامنے بطول کھڑی تھی, ایک پہلو میں علی کھڑے تھے, ایک طرف حسن اور حسین کھڑے تھے, پیچھے کنیزوں کا جھرمٹ تھا اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے. ممبر والا ممبر پہ تھا. اب ممبر والے نے جھوٹی حدیث پڑھی. جا خدا کے لیے جھوٹی حدیث, ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, جھوٹی حدیث. بطول کے سامنے سچی بھی ہوتی تو جھوٹی ہو جاتی. عقیدہ پڑھوں گا ڈنکے کی چوٹ پہ. جھوٹی حدیث کہتا ہے نبیوں کے وارث نہیں ہوتے. اب جملہ سنو گے, ابھی فضائل چاہتے بھی روکے گا, خدا کے لیے میری محنت بیکار نہ چلی جائے. کہتے نبیوں کے وارث نہیں ہوتے. بطول آواز دے کے کہتی ہے, بلکہ میں سطر بدل دوں, قرآن کی پہلی آیت محمد کی بیٹی نے اپنی حق کی وکالت میں پڑھی. مطمئن, بالکل مطمئن. یہ چاند کو بٹھاؤ بیٹا, وہ چاند میں تیرے لیے پڑھو یار, ان سے تو سنی ہوئی باتیں نا, پڑھ تو میں تیرے لیے رہا ہوں. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. اپنے حق کی وکالت میں بھیجا. محمد کی بیٹی نے پہلی آیت پڑھی, ممبر سے پھر جھوٹی حدیث آئی. بی بی نے دوسری آیت پڑھی, ممبر سے پھر جھوٹی حدیث پڑھی. بی بی نے تیسری آیت پڑھی. میں رک رک کے شطریں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر سامنے تک میری بات پہنچے. ممبر سے پھر وہی جھوٹی حدیث آئی. بی بی نے چوتھی آیت پڑھی, ممبر سے پھر جھوٹی حدیث آئی. سیدہ نے پانچویں آیت پڑھی, ممبر سے پھر جھوٹی حدیث آئی. تم چپ کر گئے, ذرا فیصلہ تو کرو, کیسا تو منظر ہوگا جب دشمن کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوگا. اللہ اکبر. ممبر سے جھوٹی حدیث آتی رہی. بطول نے ساتویں آیت پڑھی. اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک جملے کے تاکہ میں رک جاؤں. اب دیکھو گا کہ اس سے آگے چلتے یہی بے دم ہو جاؤ گے. ممبر سے جھوٹی حدیث آئی, بطول کی ساتویں آیت آئی. ممبر سے جھوٹی حدیث آئی, بی بی کی آٹھویں آیت آئی. ممبر سے جھوٹی حدیث آئی, سیدہ نے نویں آیت پڑھی. 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں. لا رکھ میرے ساتھ میں قرآن شیعہ کتابوں کو بھید لگا دوں, پھر رات میں اہل سنت کی کتابوں سے حوالہ نہ دکھاؤں تو جھوٹے کی سزا وہ میری. 45 آیتیں محمد کی بیٹی نے اپنے حق کی وکالت میں پڑھی. کام کے ممبر پہ کھڑا ہو گیا ہے. سیدہ سمجھ نہیں آتی, میں حدیث پڑھتا ہوں, آپ قرآن پڑھتی ہیں, میں حدیث پڑھتا ہوں. اٹھاؤ ہاتھ, کتنا بولو گے, کتنا بولو گے, ہاتھ اٹھاؤ. میں حدیث پڑھتا ہوں, آپ قرآن پڑھتی ہیں. بی بی فرماتی ہے, خاموش, کل تو ہی تھا نا جو کہتا تھا قرآن کافی ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کل تو ہی تھا نا جو کہہ رہا تھا قرآن کافی ہے. 3.5 گھنٹے کا خطبہ بنتا ہے, ابھی فضائل ہے. 3.5 گھنٹے کا خطبہ جو رسول کی بیٹی نے دربار خلافت میں پڑھا. یہ نہیں کہ گئی اور بس آ گئی. 3.5 گھنٹے کا خطبہ 17-18 صفحات پہ مشتمل ہے. تاریخ کے اوراق میں پڑھا ہوا ہے, اور اس خطبے کا نام ہے خطبہ لما. جا کے دیکھ لیجئے گا, شیعہ کتابوں میں ملے گا, اہل سنت کی کتابوں میں ملے گا. کہاں تک فدق کا انکار کرو گے, کہاں تک انکار کرو گے. یہ خطبہ مٹا کے دکھاؤ نا. محمد کی بیٹی کا جو دربار خلافت میں 3.5 گھنٹے رسول کی بیٹی نے عمران طبیعت ہونے کی حیثیت سے علی کی زبان بن کے اپنی ولایت کا آغاز کیا ہے. وہاں پہ رسول کی بیٹی نے جو خطبہ پڑھا ہے وہ سارا تو نہیں پڑھ سکتا. 3.5 گھنٹے کا کون خطاب کرے. وہاں سے کچھ اقتباس لے کے میں جناب کی امانت آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں. ہے اجازت کچھ مصرے پڑھ دوں. سیدہ فرماتی ہے, تمہیں کیا پتا ہمارا مقام کیا ہے, ہماری عزت کیا ہے, ہماری توقیر کیا ہے, ہماری منزلت کیا ہے, ہمارا منصب کیا ہے. آؤ میں تمہیں بتا دوں. بی بی فرماتی ہیں, سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے بن کے پردہ جسے میں چھپاتی رہی. سامنے والوں تاج میں نے اپنی سوچ سے زیادہ لے لیا, لیکن خدا کے لیے میرے
مصروں کے ساتھ رہنا، ورنہ میں یہی ڈائری بند کروں گا اور فکرہ مصائب کا مجلس میرے حصے کی مکمل ہو گیا. راضی ہو بھیا؟ بی بی فرماتی ہیں سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے بن کے پردہ جسے میں چھپاتی رہی. اب میں نے کہا کہ نا ایک پہلو میں علی کھڑے ہوئے تھے، ایک پہلو میں حسن اور حسین کھڑے ہوئے تھے، بس اسی منظر کو دیکھے گا. شہزادی فرماتی ہے سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے بن کے پردہ جسے میں چھپاتی رہی. بی بی فرماتی ہے چونکہ پردہ تھی میں نے چاہا جہاں اس علی کو علی سے دکھاتی رہی. امام حسین کو سلام. چونکہ پردہ تھی میں نے چاہا جہاں اس علی کو علی سے. باس تھکانا مقصد نہیں ہے، عبادت مقصد ہے. 7-8 بند تھے، بس ایک بند میں اکتفا کروں گا اور میں جاؤں. تیری دعا کے سارے دلے راضی رہیے گا. اندر جی کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. بی بی فرماتی ہے سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے بن کے پردہ جسے میں چھپاتی رہی. چونکہ پردہ تھی میں نے چاہا جہاں اس علی کو علی سے دکھاتی رہی. شہزادی فرماتی ہے میں ہوں تسبیح وحدت، خدا کی قسم میں ہوں تسبیح وحدت. آپ بے ساختہ بولے نا صرف آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے، باقی آپ کے صدقے میں سنیں گے. علی بادشاہ سے پوچھا کہ مولا آپ کو اللہ کی زبان کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو لسان اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ اللہ کی زبان کیوں کہلاتے ہیں؟ آپ کا نام اللہ کی زبان کیوں ہے؟ بہت سارے جواب ہیں جو میرے شہنشاہ نے وقتاً فوقتاً عطا کیے، لیکن ایک موقع پہ علی سینہ تان کے فرماتے ہیں اب زمانے والوں میں اس لیے اللہ کی زبان ہوں کثرت سے فاطمہ کا ذکر کرتا ہوں. سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے بن کے پردہ جسے میں چھپاتی رہی. چونکہ پردہ تھی میں نے چاہا جہاں اس علی کو علی سے خوش. شکر ہے آپ کی زیارتیں بھی ہو گئی ہے. چونکہ پردہ تھی میں نے چاہا جہاں اس علی کو علی سے دکھاتی رہی. بی بی فرماتی ہے میں ہوں تسبیح وحدت، خدا کی قسم. مصرع زمین پہ کیا تو دکھ لگے گا. میں ہوں تسبیح وحدت، خدا کی قسم ذکر اپنا خدا سے کراتی رہی. بی بی فرماتی وہ کوہ طور ہو یا کہ معراج ہو، عبد معبود سے میں ملاتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام سارا آپ کو مجمع نہیں سنے گا. امام حسین میں تو پڑھ لوں گا بھائی، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جہاں داد نیچے جا کے چلی گئی پھر میں آپ کو پکڑ لوں گا. کائنات کو سلامت رکھے. چونکہ پردہ تھی میں نے چاہا جہاں اس علی کو علی سے دکھاتی رہی. مولا کے بندہ اور بھی ہیں، انہیں بھی ٹائم دیجیے گا، کوئی بات نہیں، جب تک آپ چاہیں گے نوکر کھڑا ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. چونکہ پردہ تھی میں نے چاہا جہاں اس علی کو علی سے دکھاتی رہی. بی بی فرماتی ہے وہ کوہ طور ہو یا کہ معراج ہو، عبد معبود سے میں ملاتی رہی. کتنی قیمت کرو گے سنگلے والوں. بی بی آواز دے کے کہتے ہیں زمانے والا یاد رکھنا یہ ولایت کا سب سلسلہ ہے میرا. یہ ولایت کا سب رکھ میرے سر پہ قرآن خطبہ لما کے بطول کے یہ فکرے نہ ہوں جو چھوٹے کی سزا کو میری آواز بچا کے گھر لے جا. پھر تو جانا اور بی بی جانے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. شہزادی فرماتی ہیں یہ ولایت کا سب سلسلہ ہے میرا، جس کو اپنے کرم کی گھٹا کر دیا. ایک ولی ہم سفر ہے ازل سے میرا، ایک ولی کو ہمیشہ خدا کر دیا. سلسلہ ہے میرا جس کو اپنے کرم کی کھٹا کر دیا. ایک ولی ہم سفر ہے ازل سے میرا، ایک ولی کو ہمیشہ خدا کر دیا. اچھا چلو آگے چلتے ہیں، تم سنو گے تو میں پڑھ لوں گا. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. یہ تم جانتے ہو کہ پھر منبر سے ایک آواز آئی تھی. بی بی کوئی گواہ ہے؟ ابھی فضائل کی بات ہے، روکیے گا، ظرف عقیدت کو روکے گا. بی بی کوئی گواہ ہے؟ جلال میں آ کے محمد کی بیٹی فرما دیا جاہلوں میں صداقت ہو رحمان کی. چلو گے آگے. ہاں بیٹا تھک گئے ہو تو میرا بھائی اشارہ کر دو گے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. شہزادی فرماتی جاہلوں میں صداقت ہو رحمان کی. میری مدحت
عبادت میں مصروف رحمان ہے. بی بی فرماتی ہے میرے بابا نے بانٹا ہے نور خدا، جس کی چاہت یہ ہستی کا سامان ہے. جس نے ریکارڈ کرنا ہے ریکارڈ کر لے، جس نے تحریر لینی ہے تحریر لے لے، جس نے اسکرین شاٹ لینا ہے میری ڈائری سے آ کے لے سکتا ہے، نمبر لے لیجیے گا، مجھ سے بحث کر لیجیے گا، حوالہ نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں. بی بی فرماتی عبد ہو کر محمد کا رب کی قسم میرا والی رسولوں کا سلطان ہے. عبد ہو کر محمد کا رب کی قسم میرا والی رسولوں کا سلطان ہے. بی بی فرماتی ہے میرے بیٹے ولایت کا قرآن ہے، ایک لؤلؤ ہوا ایک مرجان. اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک لؤلؤ ہوا. ایک لولو ہوا ایک مرجان ہے. آگے چلے اوپر دار جائے گی، اس سے آگے چلے گی. ہاں یہ میرا وعدہ رہا. گزرنے والی بات سے آنے والی بات کا معیار اونچا ہو تو پھر بولیے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں. بات تو وہی تھی جو لے لی میں نے، لیکن معیار اونچا جائے مشرے کا تو پھر آپ نے بھی اونچا جانا ہے. کائنات میں چند ہاتھ کھول، تو تھک گیا ہے تو میں تیرے زیادہ تھکیا ہوا ہوں. دن رات سفر نے تو دن رات جگراتے نے کٹی جی میں 15 منٹ سو کی نیند پوری کی تھی. کائنات کی ملکتوں میں اثارے ولایت میں رکھے. بی بی آواز دے کے کہتی ہے زمانے والوں یاد رکھنا تم تھے مشرک سبھی. ظلمتوں میں گھرے میرے گھر سے ملی روشنی نور کی. سگلین اور 10 میں کی کرا جہاں مصر نیچے جاتا ہے میرا قتل ہو جاتا ہے. اب تو بھروسہ دے یہ اسی معیار پہ بولنے میں تو صدر کہتے ورنہ یا علی یا علی. کہاں اصولت میرا وقت گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. بی بی فرماتے تم تھے مشرک سبھی ظلمتوں میں گھرے میرے گھر سے ملی. پریشان نہ ہو جب تک نہیں آئیں گے میں کھڑا ہوں. ظلمتوں میں گھرے میرے گھر سے ملی روشنی نور کی. بی بی فرماتی ہے کفر میں ہر کھڑی سانس لیتے تھے تم. عرب کا معاشرہ بتا رہی ہے بی بی، تمہاری اوقات کیا ہے یہ بتا رہی ہے بی بی. امام حسین تمہیں جی کر یہ میرا چراغ مجھے جیت گیا ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. بی بی فرماتی ہے کفر میں ہر کھڑی سانس لیتے تھے تم. ہم نے تعلیم کی بندگی نور کی. نور کی ردیف ہے بیٹا اور بندگی روشنی کافیہ ہے. کافیہ سمجھ گیا میرا سفر پورا ہو جائے گا. تم تھے مشرک سبھی ظلمتوں میں گھرے میرے گھر سے ملی روشنی نور کی. بی بی فرماتی کفر میں ہر کھڑی سانس لیتے تھے تم. ہم نے تعلیم کی بندگی نور کی. دعا چاہیے آپ دونوں صاحبات سے. شہزادی آواز دے کے کہتی ہے ہم نے یکتا کی پوجا سکھائی تمہیں. سکھائی تمہیں تم نے پھر مول لی دشمنی نور کی. بی بی فرماتی ہے عرش سے اب مصر زمین پہ نہ جائے خدا کے لیے یہ جڑے ہوئے آپ دیکھنا. بی بی فرماتی ہے عرش سے فرش کا نور ہے کبریا اور ہم ہی ہوئے زندگی نور کی. عرش سے فرش کا نور ہے کبریا اور ہم ہی بنے زندگی نور کی. سگلین بھائی یہ ذکر کی عزت کی قسم ہے. مولا کے نام پہ ہاتھ رکھ کے 14 کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں اس مصرے کے بعد مجھے ذبح بھی کر دینا زمانہ میں خوشی خوشی اپنا خون معاف کر دوں گا. کیونکہ میں سمجھوں گا کہ لفظ امانت تک پہنچا کے میں نے اپنے حصے کا نمک ادا کر دیا ہے. بی بی تمہیں سلامت رکھے. پھر کہہ رہا ہوں جس نے ریکارڈ کرنی ہے میری بات کر لے، جس نے حوالہ مانگنا ہے مانگ لے، جس نے راستہ روکنا ہے روک لے. میں آدھا گھنٹہ کھانے چائے کے لیے بھائی کے پاس موجود ہوں. جس نے
تکبر میں ہو. ہائے ہائے تیرے پہنچنے کے کیا کہنے. جلال تو دیکھ لو محمد کی بیٹی کا, اختیار تو دیکھ لو رسول کی بیٹی کا. صرف یہ نہیں گئی اور واپس آ گئی ہے. بی بی آواز دے کے کہتی ہے غصب کر کے خلافت تکبر میں ہو. ایک تسبیح پڑھو, ایک تسبیح شاعری کا حسن ہوتا ہے, تسبیح استعارہ. کیوں جا تجھے ٹھیک ہے رہو نا. بی بی فرماتے ہیں غصب کر کے خلافت تکبر میں ہو, یہ حماقت سزا تم کو دے جائے گی. بی بی فرماتے ہیں یہ فدق تم سمجھ, ایک ناکا سمجھ بیٹھ اس پر یہ دوزخ میں لے جا. بیٹھنے کو ویسے ہی آتی تھی. یہ فقط ایک ناکا سمجھ بیٹھ اس پر یہ دوزخ میں لے جائے گی. آگے چلیں. اب بی بی نے خطابت کا انداز بدلا, جلال میں اضافہ ہوا, محمد کی بیٹی علی بن گئی. چھپا ہوا محمد ظاہر ہو گیا. شہزادی اپنے اختیار سنانے لگی ہے. چونکہ دائیں پہلو میں علی کھڑے ہوئے تھے نا, حسنین بھائی بی بی آواز ہے کہ کہتی ہیں اس سے رخ موڑ کے پا لیا تم نے کیا. میں چاہتا ہوں خود پہنچو, میں چاہتا ہوں میرا بھائی ہاتھ بلند کر, تو مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. کمزوری ہے تو میرے اتنے پیارے سماعت والے بندے, تو میری ویسی کمزوری ہے. بی بی فرماتی ہیں اس سے رخ موڑ کے پا لیا تم نے کیا, کبریا نے ہے چہرہ بنایا جسے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے, امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اس سے رخ موڑ کے پا لیا تم نے کیا, کبریا نے ہے چہرہ بنایا جسے. یا سجدہ درکنی. بی بی فرماتی ہیں مصطفیٰ سے ملاقات کے واسطے اپنے پردے میں حق نے بٹھایا جسے. بی بی آواز دے کے کہتی ہیں رات ہجرت کی تیغوں کے سائے تلے, رات ہجرت کی تیغوں کے سائے تلے میں اب نبی نے سلایا جسے. بی بی آواز دے کے کہتی ہیں تم نے شیطان کو پوجا, اسے چھوڑ کے میرے بابا کو خواب میں دکھایا جسے. خطبہ لما کے فکرے نہ ہو تو چھوٹے کی سزا ہو میری. تم نے شیطان کو پوجا, اسے چھوڑ کے میرے بابا نے خواب میں دکھایا جسے. اب سنو گا مصرع. بی بی آواز ہے کہ کہتے ہیں جس کی چوکھٹ پہ سجدہ ستارہ کرے. میں کی کرا 10 منٹ کی کرا, میرا دل ہے میں پڑھا, بندے کو تھک گئے تو بشری تقاضا سامنے آ گیا, میں کیا کروں. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. بی بی فرماتی ہے اس کی چوکھٹ پہ سجدہ ستارہ کرے جس نے مغرب سے سورج بلایا بھی ہے, اس کا حق, یعنی علی کا, علی کی جانب اشارہ کر کے بی بی فرماتی ہے جس نے مغرب سے سورج بلایا بھی ہے, اس کا حق چھین کے جاؤ گے تم کہاں, باپ تم سب کا جس نے بنایا بھی ہے. اس کا حق چھین کے تم کہاں جاؤ گے, باپ تم سب کا جس نے بنایا بھی ہے. اب وہ منظر یاد ہے نا ساٹھ والا, وہ کہتا تھا میں حدیث پڑھتا ہوں, آپ قرآن پڑھتے ہیں. بی بی بار بار قرآن کی آیتیں 40-45 آیتیں داغتی میرے سینے میں آپ نے. اور میں نے پنجابی نہیں آتی تو میں کی کرا, میرا قصور ہے. مولا نے مجھے اردو خطیب بنایا تو میرا قصور تو نہیں ہے, نہ چاند احسان کرنا. 40-45 آیتوں سے آپ نے مجھے داغدار کر دیا. میں حدیثیں پڑھتا ہوں, آپ قرآن پڑھتی ہیں. بی بی فرماتی ہے سننا چاہتے ہو قرآن کیوں پڑھ رہی ہوں. ہاں بی بی سننا چاہتا ہوں, قرآن کیوں پڑھ رہی ہے. بی بی فرماتی ہے تو قرآن 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 کی ریٹ لگائے ہوئے ہے, آپ میرے اختیار
سن، میں جو چاہوں تو قرآن سے بات ہو، میں جو چاہوں تو باتیں ہی قرآن ہو۔ امام حسین کو کافی دیر کھڑی رہی محمد کی بیٹی، امام حسین آپ کو سلام مجبوراً مجھے مسائل کی طرف آنا پڑا ہے۔ 8-10 چہرے ہیں جو مسلسل آنسوؤں سے بےتاب ہیں۔ ایک بات کہوں، سانگلے والوں، سچ پوچھو نا تو مسائل میں پڑ گئے، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی۔ میں نے کہا کافی دیر کھڑی رہی محمد کی بیٹی، بڑے آرام سے، بڑی تسلی سے، حسرت نہ لے کے چلے جانا، چاہتا ہوں مسائل پڑھ کے جاؤں۔ تیری میری بیٹی کھڑی ہے، ایک منٹ کھڑی ہے یا ایک گھنٹہ کھڑی تو اس کی بیٹی ہے نا جسے محمد کھڑا نہیں کرتے تھے۔ معافی چاہتا ہوں علماء سے بھی، معافی چاہتا ہوں ذاکرین سے بھی، معافی چاہتا ہوں مولا کے ہر مداح سے۔ پڑھنے والے پڑھ دیتے ہیں 4 گھنٹے کھڑی رہی، معافی مانگ کے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ بزرگوں کی تردید کی ضرورت نہیں ہے، بزرگوں کے دیے ہوئے خطوط سے ہم ذاکرین سیکھنے لگے ہیں، لیکن نہ پڑھا کرو 4 گھنٹے۔ کیوں؟ یہ بات تب کی ہے جب گھنٹوں کا رواج ہی نہیں تھا۔ کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے، کتاب کا نام ہے بیت الاحزان، شیخ عباس امی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی۔ یہ قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھا کے رواج پڑھ رہا ہوں تیرے سامنے۔ وہ لکھتے ہیں صبح فجر کی نماز پڑھ کے آئی تھی، ظہر کی اذان کا وقت آ گیا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، 3 جمع دیے، 10 محرم سے کم نہیں ہے۔ محرم کا آغاز تو مدینے سے ہو چکا ہے، مدینے سے آغاز۔ ہاں کوئی فرق نہیں ہے مدینے اور کربلا میں، فرق ہے تو صرف ایک، پتہ کیا؟ مدینے میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، کربلا میں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا۔ عدم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم، اللہ تمہیں سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ لائے۔ تھوڑے دن پہلے کچھ مہربان دوست، یہ حسین بھائی بھی ساتھ تھے، آئے میرے پاس ایک نوحے کی ریکارڈنگ کے لیے۔ بڑا ہی پیار تھا، سیدزادے تھے، شفقت فرماتے ہیں، سید ہوتا ہی امت کا باپ ہے، ہم ہیں ہی کنیز زادے۔ حکمن کہنے لگے ظہیر بھائی ہم ایک نوحہ ریلیز کر رہے ہیں، اس میں چاہتے ہیں کہ آپ کچھ لفظ بولیں۔ تو وہاں جو مسائل کی کچھ سطریں میں نے پڑھی ہیں اس نوحے کے اندر، کہو تو سناؤ۔ کہتے تھے پیمبر میری بیٹی نہ رلانا، پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کا میری مسلح پہ مانگے ہوئے خیرات ہے۔ شرازی نیٹ ورک پہ یہ نوحہ ریلیز ہوا ہے، کل رات حرم بی بی پاک سیدہ پہ جا کے ہم نے ریلیز کروایا ہے۔ شرازی نیٹ ورک کھول کے دیکھیے گا اور یوٹیوب سے سیدہ کو پرسہ بھی دیجیے گا۔ کہتے تھے پیمبر میری بیٹی نہ رلانا، میں اس کا طرفدار ہوں، اس کو نہ ستانا۔ رسول فرمایا کرتے تھے اٹھ اٹھ کے ادب کرتا ہوں میں اس کا ہمیشہ، یہ ام ابیہا ہے کہیں بھول نہ جانا۔ بندے پوچھتے ہیں شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے۔ ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تمہاری آوازیں رونے کی آ رہی ہے۔ شیور سے کم نہیں وہ حرام زادہ جو تمہاری طرف غلط نگاہ سے دیکھے۔ اور سیدو خیر سیدو، کہتے تھے پیمبر میری بیٹی نہ رلانا،
میں اس کا طرفدار ہوں، اس کو نہ ستانا، اٹھ اٹھ کے ادب کرتا ہوں میں اس کا ہمیشہ، یہ ام ابیہا ہے کہیں بھول نہ جانا، دروازے پہ اس کے کبھی جاؤ تو خدا را، کچھ کہنا مگر بعد میں سر پہلے جھکانا۔ رسول فرمایا کرتے تھے ہاتھوں کو وہاں جوڑ کے رکھنا ہے ادب سے، میں تیری منت کرتا رہا نا فضائل میں آنسو روک لے، اب جیسے دل کرے ماتم کر سیدہ کا، ہاتھوں کو وہاں جوڑ کے رکھنا ہے ادب سے، تطہیر کی تحریز پہ آیت کو سنانا، مر جائیں یہ حق نہیں ادا ہو سکتا۔ بندے کہتے شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ آؤ اس لیے ماتم کرتے ہیں، امت نے مگر حکم محمد کا بھلایا، تحریز پہ زہرا کی بہت شور مچایا، دروازہ نبی زادی پہ چلتا تھا گرایا، اور رونے والوں مر جاؤ یہ سطریں نہ پڑھ سکو، اور سیدو غیر سیدو آئی جو پسے داد محمد کی یتیمہ، چلتا ہوا در بی بی پہ زہر نے گرایا، بھی مادر حسنین تلے باندھ کے لیکن اوپر سے گزر جاؤ ستم کرنے سنایا، اللہ کرے مر جاؤ یہ مصرع نہ پڑھ سکو، اور سیدو غیر سیدو چابک جو لگے بنت پیمبر کو تو بولی، بابا تیری دختر نے ورثہ تیرا پایا، بندہ شیعہ ہو ہائے بھی نہ کرے میں مان ہی نہیں سکتا، تڑپ تڑپ کے کہتی تھی یا علی مجھ کو لعینوں سے چھڑاؤ، ٹوٹی ہے میری پسلیاں فضا تو بولا آئے کل کے لونا ماتمی کی شان ہے، کچھ نہیں لگتا وہ بطول کا جو تین جماعتی کو بھی آئے نہ کر سکے، حسین کی یتیمی کا دن ہے، عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم، بڑے آرام سے بڑی تسلی سے فکر مسائل کے سن، زندگی کا پتہ نہیں ہے، مر جانا ہے، آخر قبر ہے، حسرت نہ لے کے چلے جانا۔ چگلین جی اجازت ہے میں دو لفظ مسائل کے پڑھ سکتا ہوں، کائنات کی ملکہ کو بھی سلامت رکھے، بسم اللہ۔ سیدہ آپ کا ماتم قبول فرمایا، اور سیدو غیر سیدو ایک دن ایک وقت میں اپنے گھر میں محمد کی بیٹی تین کام کر رہی تھی، اس جملے پہ ہائے کرے گا نا اگلا گریہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ اچھا سارے اداروں نا میں اب خود رونے کی کیفیت میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے کھڑا ہوں، ایک دفعہ کہو تو صحیح نا ہائے زہرا، ایک دفعہ کہو تو صحیح نا ہائے زہرا، چل تو رو پڑا ہے نا، جب آ جائے مولا کہ بندہ مجھے اشارہ کر دیجیے، سیدہ آپ کا ماتم قبول فرمائے، رو پڑے ہو نا۔ ایک وقت میں ایک دن اپنی حویلی میں رسول کی بیٹی تین کام کر رہی تھی، بتا کون کون سے؟ ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھ رہی تھی، ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی۔ میں رکا پتہ کیوں؟ اس جملے پہ ہائے کی آواز آنی چاہیے، پتہ کیوں آنی چاہیے؟ سنتے نہیں کہ علماء ذاکرین سے جب 13 ضربیں چل رہی تھی تڑپ تڑپ کے کہتی تھی نہ مار میں نے چکیاں پیس پیس کے بعد، مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیری جوانی سلامت رکھے۔ ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں ہوتا، بڑی تسلی سے جملے مسئلہ پہ سن، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ تڑپ تڑپ کے کہتی تھی نہ مار میں نے چکیاں پیس پیس کے بعد، ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھ رہی تھی، ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی۔ یہ جملہ میں اپنی پردے دار عزت والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں، میری بہنوں میری ماؤں سید زادیوں آقا زادیوں، کوئی ایک دن کی سید زادی بھی ہے تو میری ماں سے زیادہ رتبہ رکھتی ہے، لیکن یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھے گا، مردوں کی آواز آئے نہ آئے لیکن آپ کا گریہ اس جملے پہ بلند ہونا چاہیے۔ رونے والوں تیسرا کام پتہ کون سا تھا؟ پیر کے انگوٹھے میں ایک ڈور تھی جو حسین کے جھولے سے بندھی ہوئی تھی، کتنا پیارا تھا حسین، بطول کو کتنا پیارا تھا کربلا کا غریب، اور رونے والوں پیر کو حرکت دے کے حسین کو جھولا بھی جھولا رہی تھی۔ تین کام سن لیے، ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھ رہی تھی، ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی، ایک پیر کے انگوٹھے سے حرکت دے کے حسین کو جھولا جھولا رہی تھی۔ اللہ کرے مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں، زیادہ سے زیادہ حوالہ مقتل کا مانگو میں نہ دکھاؤں جو قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو۔ اور سیدو غیر سیدو اچانک چکی کے دستے سے، اور چاند میری جانب دیکھ، میں کھڑا ہوں نا تیرے سامنے،
اچانک بطول کا چکی کے دستے سے ہاتھ ہٹا. اللہ کرے مر جاؤں یہ صدر نہ پڑھ سکوں. ہاتھ کا ہٹنا تھا, فرشتوں میں کوہرام برپا ہوا. پالنے والے دیکھنا محمد کی بیٹی کی ہتھیلی کا لہو چکی کے دستے پہ لگا ہوا ہے. ایک دوسرے کو فرشتے گلے لگا کے کوہرام برپا کرنے لگے. پالنے والے ہمیں دینا اجازت, جن کے لیے تو نے ہمیں بنایا وہ اتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں. پالنے والے ہمیں اجازت دینا, ہم رسول کی بیٹی کے گھر میں نازل ہو جائے. اور سیدو غیر سیدو کوئی راز سمجھانا تھا, میرے جملے دل کی تختی پہ نوٹ کرنا. بڑی احتیاط سے میں مقتل پڑھنے کا آدمی ہوں. کوئی راز سمجھانا تھا نا اللہ نے کائنات کو, اور رونے والوں اللہ نے محمد کی بیٹی پہ نیند کو غالب کر دیا. آرام فرما ہوگی رسول کی بیٹی, اور رونے والوں 3 فرشتے اللہ نے نازل کر دیے. اور میرا چاند اللہ تو ماں باپ کو نصیب ہو, کتنی پیاری آنکھیں ہیں جو مظلوم کے غم میں رو رہی ہیں. اور سیدو غیر سیدو ایک فرشتہ تسبیح پڑھنے لگا, ایک فرشتہ چکی چلانے لگا, ایک فرشتہ حسین کو چھڑانے لگا. اور شیعوں سنیوں مر جاؤں اللہ کرے جملہ نہ پڑھ سکوں. سید الانبیاء کا دستور کیا تھا, صبح صبح نماز فجر کے بعد اپنے گھر نہیں جاتے تھے, عزادار محمد کی بیٹی کے دروازے پہ آتے تھے. رونے والوں آ کے رسول دستک دینے کے لیے آیت تطہیر کو پڑھتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اندر سے سیدہ دروازہ کھولتی تھی. رونے والوں پھر رسول آگے قدم نہیں بڑھاتے تھے, وہیں کھڑے کھڑے پوچھتے تھے سیدہ اجازت ہے میں تیرے گھر میں داخل ہو جاؤں. اور رونے والوں پھر باپ اور بیٹی گلے لگتے. اور رونے والوں آج بھی قانون الہی کے مطابق خنجر ہے ماتمی کے کلیجے پہ چل جائے گا, مجھے معاف کر دینا, 3 جماعتی نہ ہوتی اتنے سخت فکرے نہ پڑتا. اور رونے والوں آج بھی قانون الہی کے مطابق رسول اپنے گھر نہیں گئے, اپنی بیٹی کے دروازے پہ آئے. اور رونے والوں لیکن حسب معمول سیدہ نے دروازہ نہیں کھولا, جناب فضا نے دروازہ کھولا. اور رونے والوں آواز ہے یا رسول اللہ بسم اللہ, اندر تشریف لے آئے. جملہ تو یہ ماتم کا ہے نا, محمد طلب کے کہتے ہیں نہیں فضا جب تک مجھے بطول اجازت نہ دے گی میں سیدہ کے گھر میں ماتم کر کے. رونے والے ماتمی کی شان ہے, اللہ کرے یہ ہاتھ سلامت رہے. اور سیدو غیر سیدو بیوی کی آواز نہیں, مولا پھر گھر چلے جائے نا, جب سیدہ بیدار ہوگی میں پیغام بھجوا دوں گی. اور رونے والے رسول کی آواز آئی نہیں فضا نیلی چھت والے کا حکم ہے, جب تک بطول کو سلام نہ کر لو واپس بھی نہیں جانا. اور رونے والے اللہ جانے کتنے گھنٹے کھڑا رہا اللہ کا رسول. اور رونے والے کتنے پسینے کے قطرے زمین رسالت سے زمین کی زینت بنتے رہے. اور رونے والا اچانک بطول کی آنکھ کھلی ہے نا, فضا نے میرے پہ پیشہ دیا. اور ایک کہتی ہے بیوی قیامت آنے والی ہے, بابا کب سے انتظار میں کھڑا ہے, پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر. اور رونے والا ایسے آئی جیسے نشیب میں پانی آتا ہے, بابا کے گلے میں قابو ڈال کے کہتی ہے بابا بیٹیوں سے اتنا پردہ بھی ہوتا ہے. آواز بابا جی ہاتھ میں جوڑیے, خدا کے لیے مجھے مسائل پڑھنے دو. اور رونے والا بیٹی کو سینے سے لگا کے رسول نے سر پہ بوسہ دیا. آواز آئی نہیں زہرا امت کو تیرے دروازے کا احترام سکھا رہا ہوں, جیسے دروازے پہ ہو سب ہاتھ پکڑو میرے بھائی کے, آپ پکڑو چھوٹا بچہ ہے. اور سیدو غیر سیدو امت کو تیرے دروازے کا احترام سکھا رہا ہوں, جیسے دروازے پہ میں کئی گھنٹے کھڑا رہتا ہوں. اس دروازے پہ آگ لے کے نہ دینا, اس دروازے پہ مجرم ہے وہ بندہ جو باطن نہ کر سکے. اور رونے والے مرتے ہو تو مر جاؤ, یہی ایک پاک والا دروازہ تھا, 36 بدماش دھکا دیتے تھے, اندر سے اکیلی زہرا بند کرتی تھی. رونے والا منظر سنو گے, پیچھے پتھر کی دیوار تھی, آگے جلتا ہوا دروازہ تھا, آگے محمد کی بیٹی تھی. اور رونے والا ایک بے غیرت کی آواز آئی, جلتا ہوا دروازہ ہے. اور رونے والا جب آگ لگی ہے نا, ایک بے غیرت کی آواز آئی, اب میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا,